کہ بیٹا تم نے اتنی چھپی ہوئی چیز، اتنے اندر کی چیز ہمیں اتنی آسانی سے کیسے بتا دی؟ تو حضرت بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا، میری ماں نے مجھ سے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر میں آج ان پیسوں کو چھپا لیتا اور آپ سے جھوٹ بول دیتا تو میں اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا، اس لیے میں نے سب سچ بتا دی۔ حضرت بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جیلان میں کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا، کوئی بڑا عالم نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بغداد پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں، وہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں بڑے بڑے صوفیاء ہیں، میں ان کی صحبت میں رہوں اور ان سے علم حاصل کروں، میں عالم بنوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث بنوں۔ فرماتے ہیں کہ میری ماں یہ بات سن کر رونے لگی کہ بیٹا میں تیرے سہارے جیتی ہوں، میری کوئی اور دوسری اولاد نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی دنیا میں کوئی ظاہری سہارا نہیں ہے، میں کس کے سہارے جیوں؟ میں نے اصرار کیا لیکن ماں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رات میں پھر مجھے اچانک اٹھایا کہ بیٹا عبد القادر اٹھو۔ میں اٹھا اور میں نے کہا کہ امی جان یہ اچانک کیوں اٹھا دیا؟ کہ بیٹا چلو تمہارا سامان تیار ہے اور تم ابھی کے ابھی بغداد چلے جاؤ۔ نے کہا امی صبح قافلہ تو صبح جائے گا، ابھی کیسے؟ صبح دن میں تو آپ منع کر رہی تھی اور آپ اچانک رات میں اٹھ کر کہہ رہی ہو کہ ابھی کے ابھی جاؤ۔ کہ بیٹا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو تمنا آپ کے بیٹے کی ہے، جو بات انہوں نے آپ سے کہی ہے، وہ پورا کرنے کے لیے ان کو مدرسہ بھیجا قافلے کے ساتھ۔ صبح میں قافلے کے ساتھ روانہ ہوا بغداد کی طرف۔ جب راستے میں پہنچے تو پورے قافلے کو ڈاکوؤں کے گروہوں نے گھیر، سارے قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ایک آواز لگائی، اعلان لگایا کہ جن کے پاس اور جس کے پاس جو قیمتی اشیاء ہے وہ ہمارے حوالے۔ اور ادھر تاجروں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے قیمتی سامان کو چھپا کر ڈاکوؤں کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی قیمتی سامان نہیں، اور اپنے قیمتی سامان کو چھپانے میں لگے۔ اور ادھر ڈاکو انہیں مار مار کر ان سے سچ اگلوانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان سے سچ اگلوا رہے تھے اور وہ چھپا رہے تھے۔ ذرا شیخ فرماتے اتنے میں ایک ڈاکو میرے پاس ہے اور کہنے لگا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے بے باکی سے جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو سمجھا کہ میں ان سے مذاق کر رہا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ ظاہری طور پر ایک معمولی سا لباس میرے پاس تھا، ایک گٹھڑی تھی، اور دیکھنے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم اور اتنا بڑا مال۔ تاجروں والی وضاحت اور تاجروں والا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک معمولی سا لباس تھا اور ایک گٹھڑی تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم۔ اس لیے ڈاکوؤں نے سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے۔ اتنے میں دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور غصے میں اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، 40 دینار ہے۔ کہ جھوٹ بولتا ہے؟ کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، واقعی میرے پاس 40 اشرفیاں۔ کہ کہاں ہے؟ میں نے نکال کے سامنے رکھ دی، یہ ہے۔
کہنے لگا کہ بیٹا تو نے اتنی آسانی سے اتنی بڑی رقم کیسے ہمیں بتا دی؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا کبھی۔ تو اگر میں آج جھوٹ بولتا، آج میں مال کو نہیں بتاتا، چھپا لیتا اور آپ سے جھوٹ بولتا، تو میں اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا۔ اس لیے میں نے سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں اور وہ یہاں۔ فرماتے ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا کہ تو ایک بچہ ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، مال کی بازی لگا رہا ہے، اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ جو رات دن اللہ کی مخلوق کو ستانے میں لگے ہوئے، رات دن اللہ کی مخلوق کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے میں لگے۔ بیٹا ہم آج سے تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی چوری نہیں کریں، کبھی اللہ کی مخلوق کو نہیں ستائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ معافی مجھ سے نہیں، معافی اللہ سے مانگو، معافی ان سے مانگو جن کا مال تم نے چھینا ہے، جن کا مال زبردستی تم نے ہڑپ کیا ہے، معافی ان سے مانگو، مجھ سے معافی مت۔ سارے قافلے کا مال جن جن کا لوٹا تھا سارا مال واپس کیا اور ان سے معافی مانگی، اور سردار نے، ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے پیر صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی اور آئندہ ایک نیکوکار انسان بننے کا عزم کیا، اور سارے ڈاکوؤں نے حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ ایک ڈاکو حضرت کی سچ پر، حضرت کا بچپن کا واقعہ ہے۔ ابھی تو ڈاکوؤں کو یہ کوئی علم بھی نہیں تھا، ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ولیوں کا سردار بنے گا، ولیوں کا بادشاہ بنے گا، یہ گو سے پاک بنے گا، یہ بڑے پیر صاحب بنیں گے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں، وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لی۔ اور ان کے ماننے والے، آج ہم ان کا نام لینے والے اور غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گا یہ نعرہ لگانے والے، آج تک جھوٹ نہیں چھوڑا، آج تک ہیرا پھیری نہیں چھوڑی، آج تک ہم نے ملاوٹ نہیں چھوڑی، آج تک ہم نے کسی کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، آج تک ہم نے کسی کا دبانا نہیں چھوڑا، اللہ کی مخلوق کے ستانا نہیں چھوڑا آج تک۔ اور دعویٰ ہے اور نعرہ ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو ہم نے پکڑا کب ہے جو چھوڑیں گے؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے ملاوٹ چھوڑ دی؟ کیا ہم نے دھوکہ دھڑی چھوڑ دی؟ کیا ہم نے چوری چھوڑ دی؟ کیا ہم نے اللہ کی مخلوق کو ستانا چھوڑ دیا؟ ڈاکوؤں نے تو حضرت کی ایک جھلک سے اور ایک سچ پر وہ قربان ہو گئے، اور سب کچھ انہوں نے اپنا قربان کر دیا، اور ایک نیک آدمی اور نیک پارسا بننے کا ایک عزم کر لیا۔ اور ان کے ماننے والے آج تک جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آج تک ان کے ماننے والے ملاوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دھوکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بڑے پیر صاحب کو ماننے کا؟ واقعی ہم اگر بڑے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں تو ہمیں حقیقت میں ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تو آج سے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی کسی کو ملا کر نہیں بیچیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، کام چوری نہیں کریں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے۔ آج سے انشاءاللہ عہد کرتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب